اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں، جیسے مانگتے ہی رہتے نا میرے عزیزو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر۔ یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے؟ کتنا لے لو گے؟ کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے؟ پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے؟ دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے؟ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں ہم۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزو ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے۔ جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا، ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے،
برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے، میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف